بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 حتى يمسي الى آخر الحدیث، رواه ابو داؤد و ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کی اعادت کے لیے صبح نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 70,000 فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ یعنی صبح جب نکلیں گے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے شام تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ پھر مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اور کوئی بندہ شام میں اپنے بھائی کی اعادت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صبح تک 70,000 فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ تیمارداری کرنے والوں کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اگر معاشرے کے اندر، سماج کے اندر آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار پڑ جائے اور آپ کو اس کی خبر ملے تو آپ ان کی اعادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا اجر و ثواب دے گا۔ اعادت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہمارا فائدہ ہے ہی، انہیں تسلی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 6 حقوق واجب، ان میں سے ایک یہ بھی ہے اعادت المریض، مریض کی اعادت کرنا، تیمارداری کرنا۔ مزید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اے ابن آدم، میں بیمار پڑا، تو نے میری اعادت کیوں نہیں کی؟ وہ بندہ کہے گا: اے رب العالمین، تو ساری دنیا کو شفا دینے والا، تو بیماریوں سے نجات دینے والا، اے رب العالمین بھلا تو کب بیمار پڑا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا: میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم وہاں ان کی اعادت کے لیے جاتے تو وہاں تم مجھے موجود پاتے۔ اس روایت کو بخاری علیہ الرحمن نے نقل کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ بیماروں کی اعادت کرنا، ان کی تیمارداری کرنا یہ اسلامی تقاضا ہے۔ اگر تیمارداری نہیں کرتے، جان بوجھ کر مریض کی اعادت نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، پڑوس میں اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو ان کی اعادت کرے۔ یہی نہیں بلکہ آپ کو بتاؤ، بخاری مسلم کے صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم اور غیر مسلم، مشرکین، کافرین، تمام لوگوں کی اعادتیں کیا کرتے تھے۔ جب غیر مسلموں کی اعادتیں کر سکتے ہیں، جو ہمارا مسلمان بھائی ہے وہ بدرجہ اولا مستحق ہے کہ ان کی تیمارداری کرے۔ بہرحال خلاصہ کلام ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے، سماج، گاؤں، پڑوس کے اندر اگر کوئی بیمار ہو اس کی تیمارداری، اس کی اعادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔